اچھا مرشد، یہ شادمان کے علاقے میں بارے میں کچھ بے شمار واقعات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں کیا وجہ ہے، کتنی نحوست ہے؟ میں نے میر محمد گورنر ہمارے بزرگ بابا جی عبد الغنی سکار رحمۃ اللہ، وہ گورے قبرستان کے ساتھ وہ رہتے تھے، بابا جی محمد علی مست وہ یہاں رہتے تھے. تو مجھے بابا جی عبد الغنی وہ شہزادے ادھر حافظ کو جوتے پڑھ رہے ہیں، حافظ کو جوتے پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا گورے کسائیوں کا قبر ہے، قبرستان ہے، یہاں حافظ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سائی تو قرآن نہیں حافظ کرتے. جب انہوں نے اس کو حافظ کو جوتے پڑھ رہے ہیں، ہم نے سنی. بزرگ کہتے تھے، مجھے جانے نہیں دیتے تھے اس طرف. میں کہ میں جا کے بیت پتہ کر کے آؤں. کہتے نہیں، تم نے نہیں جانا، اس کو سزا ملنی چاہیے، تم جائے گے شاید اس کو معافی ہو جائے، تم نے نہیں جانا، میرا حکم ہے. جب ان کا حکم ہے میں تو ادھر پھر گیا ہی بھی نہیں. وہ حافظ قرآن تھی اور وہاں وہ ان کے بقول. پھر میں نے یہ بات رفیق باجوہ صاحب سے قومی اتحاد کے جنرل سیکرٹری تھے، سپریم کورٹ کے وکیل تھے، بڑے نالج والے آدمی تھے. میں ان سے بات یہ ڈسکس کی. کہتے شاہ جی سچا واقعہ. میں کیسے؟ انہیں کہ وہ نام اس نے لیا کچھ خورشید کر کے، خورشید عالم ایسے نام لیا. انہیں کہ حافظ تھا، اس کی نرس سے دوستی ہوگی، لو ہوگی اس سے. اس نے نرس سے شادی کر لی، ساتھ اس نے کرسچن مذہب بنا لیا. ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام میکل رکھا، میکل. یہ میں انڈیا میں یہ بات کی تو میری بات انہوں نے تصدیق کی. وہ میکل کو ادھر اٹلی میں پادری بنانے کے لیے بھیج دیا. حافظ قرآن کا بچہ تھا، نطفہ تو حافظ قرآن کا تھا، اس کا ذہن بھی عام دوسرے لوکیشن سے زیادہ اچھا ہوگا. انہوں نے کر لیا. پھر انہوں نے جو میڈل دینے لگے، سرٹیفکیٹ ٹاپ کیا تھا اس نے، انہوں نے کہا جی میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو میں مکمل طریقے سے پیدا نہیں ہوئے. جو سسٹم چل رہا ہے یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا دین مکمل لینا مکمل ہے. دین مکمل اسلام ہی ہے. وہ گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا. وہ یہ سڑکوں میں پھرتا رہا. پھرنے سے بعد انہوں نے ایسے کیا، بسم اللہ ایسے کیا کہ وقت جب آ جاتا تو میر محمد کا گورنر یکم کی چاند پہلی پہ وہ ہر ایک درویش سے ایک ملتے تھے. تو انہوں نے کہا مائیکل علم جوہر کا بڑا ماہر ہے، زمین پہ لکھتا ہے، جو لکھتا ہے صحیح لکھتا ہے، تو چاک لے جانا. تو اس سے پوچھا، انہوں نے کہا گورنر تو نہیں جائے گا. سیکرٹری نے کہا جی اس کو منترلا کر کے وہ لے آئے. انہوں نے دسو جی مائیکل صاحب گورنر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا گورنر تو اچھا ہے، گورنر اچھا ہے. اب سیکرٹری کو تو گورنر کو پتا تھا اچھا کون ہے. اچھا ہے گجر سی، اچھا شکر اللہ. وہ تھا پورے لاہور سے حکم چلتا تھا، میر محمد گورنر تھے، سب آپ پہ سارا کچھ وہی فیصلے کرتا تھا. انہوں نے کہا گورنر تھے اچھا ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں تنخواہ بھی نہیں لیتا، میرا کھانا پینا بھی گورنر ہاؤس کا جو نا وہ کالا باغ سے آتا ہے. میں 1 روپیہ تنخواہ لیتا ہوں، واپس ہی میں واپس کر دیتا ہوں. تو وہ جتنا گورنر ہاؤس کا خرچہ ہے نا، تو اس کا خرچہ میں خود اٹھاتا ہوں، ہر چیز کا نا. بلکہ امپلائی کی تنخواہیں بھی جو وہ بھی میں اپنے اس پلے سے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پھر میرا کیا؟ انہوں نے کہا تمہارا نشان نہیں ہوگا، قبر کا نشان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عبرت ناک جگہ تھی، پھانسی گارڈ ہوتا تھا، شادمان ہے نا، تم نے اس کو رہائشی ایریا دے دیا، لہٰذا تو رہائشی نام نہیں ہوگا. عبرت والی جگہ کو تو نے ایک رہائشی ایریا دے دیا. پھر اس سے میں نے مصر فریدی اللہ میں جنت نصیب کرے، میں ان سے یہ بات ڈسکس کی. میں کہ فریدی صاحب آپ کے شادمان رہ رہے ہیں، ہاں مجھے بتائیں. کہتا شاہ جی اولاد ہی نہیں ہوئی میری، جوان آدمی ہوں، خوبصورت ہوں، بچہ بھی نہیں ہوا. تو کوئی نہ کوئی ہر گھر میں سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے جو بتایا نہیں جا سکتا. وہاں پہلے قبرستان نہیں پھانسی گھاٹ تھا. مسلمانوں کو قید کیا جاتا تھا، بے گناہوں کو مسلمانوں کو پھانسی دیا جاتا تھا. عبرت والی جگہ تھی، مسلمانوں کی ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی. میں نے ہر گھر کو چیک کیا، کوئی نہ کوئی 2-4 سید تھے، ان سے بعد 2 بیگ مرزے کے
انہوں نے کہا جی آپ کی بات میں 100% حقیقت ہے، جو بھی شادمان میں رہتا ہے اس کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. آج بھی پتہ کر لے جو شادمان میں رہتا ہے میری بات کی تصدیق کرے گا. بسم اللہ.